یہ شہید بزرگوار، وہ لبنان کے اندر سید بزرگوار، سید سے کسی نے پوچھا جب آپ کے اوپر مشکل بہت زیادہ پڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلپ موجود ہے۔ سید نے کہا کہ میں تنہائی میں جاتا ہوں اور مشکلات کو خدا کے سامنے کہہ کے کہتا ہوں خدا تو بتا اس مشکل میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ رہبر معظم کی بات کر رہے ہیں، سید بزرگوار کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایران میں تھے ایک لبنان میں تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا آنے لگا ہے جیسے چکوال میں خدا اتنا نیچے نہیں ہے، وہاں تھوڑا سا نیچے ہے، پاکستان میں اتنا نیچے نہیں ہے شاید۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسے آنے لگا۔ میں ایک دفعہ ایک اسکول کی تقریب میں بیٹھا تھا، میرے برابر میں ایک صاحب آ کر بیٹھے، خدا سے رابطے کے اوپر بات ہے، تو وہ برابر میں آ کے بیٹھے، تو وہ جو محفل تھی اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی ٹائٹل ملا ہوا تھا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا مثلا وہاں پرومیننٹ ہیں۔ تو وہ جو آ کے بیٹھے وہ کافی ہلکے پھلکے لباس میں تھے اور تھوڑا سا دبے دبے سے لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے، بندے خدا کی مجھے ہمت بڑھانی چاہیے کہ بھئی آپ یہاں پر آئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ تو میں نے اس خاطر ان سے بات چیت کرنا شروع کی۔ پھر میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے تو انہوں نے کہا سر میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ہائی کورٹ میں کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے کہ بس مشغول ہوں، کافی وقت سے ہوں۔ تو میں سوچا شاید اسٹینوگرافر ٹائپ کا ہوگا یا پروٹوکول آفیسر ہوگا، تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں۔ کہنے میں ہائی کورٹ میں سینئر مجسٹریٹ ہوں۔ پھر میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھنا چاہیے، یہ تو بھائی کچھ اور ہی ہے یہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سر پھر آپ کو اتنا زیادہ چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی نہیں الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ بعد میں نے اندازہ لگایا غیر معمولی متواضع انسان، غیر معمولی متواضع۔ اچھا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر اتنا اوپر جا کر اتنا متواضع انسان ہو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے، میں نے ان سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا آپ لوگوں کا کام بہت سخت ہے۔ یعنی ہمارا کام سخت ہے؟ میں نے کہا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا خود تو علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے اور وہ عدل کر سکتا ہے۔ نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور ہم سے کہتا ہے اے دلو تم عدل کرو، ہم کہاں سے کریں؟ اب آپ کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہو گئی۔ وہی نہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ کو بتاؤ کہ بھئی کون مجرم ہے کون بے گناہ ہے، اور آپ نے عدل کرنا ہے، تو آپ کرتے کیسے ہیں؟ کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں بہت سخت کام ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے کرتے ہیں؟ پھر اس بندے خدا نے مجھے یہ بتایا، فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا خدا سے رابطے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی کورٹ میں ہوتا ہوں تو دونوں طرف کے وکیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ نہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ وکیل حضرات بعض اوقات پیسے لے کر غلط کو بھی صحیح کر لیتے ہیں، کوئی یہاں وکیل بیٹھا برا نہ مانے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی یہ وکیل حضرات ایسے کرتے ہیں، کہنے کہ میں دونوں کی دلائل سنتا ہوں، اس کو بھول جاتا ہوں کس کا کون وکیل ہے، چھوڑ دو اس کو، کہنے کہ میں جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کون حق ہے کون باطل ہے، کہنے میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آ جائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، کہنے کہ میں ججمنٹ دے دیتا ہوں جو بھی کسی کا وکیل تھا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کون حق ہے کون باطل ہے، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کیس کی پروسیڈنگ نپٹانے کے بعد اپنے چیمبر میں جاتا ہوں۔ چیمبر میں جانے کے بعد میں اس کیس کے چند جملے شروع میں لکھتا ہوں جو ہمیں ہر ججمنٹ سے پہلے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس بندے خدا نے مجھے یہ بتایا، کہنے لگے اس کے بعد میں اپنے پین کو ہاتھ میں پکڑ کر چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدایا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ لکھنے والا ہوں، یہی لکھوانا ہے تو تو لکھوا دے، اور اگر یہ نہیں لکھوانا تو جو تو نے لکھوانا ہے وہ لکھوا دے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے نیچے سائن کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے کہا کس شہر کی بات بتائی آپ کو؟ کراچی کی، پاکستان کی۔ ایک بندہ خدا مجھے ملتا تھا، بہت اچھا آدمی، وہی فوت ہو گیا، میں اس ٹیم میں سے ہوں جس کے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں، مجھے تیاری کر لینی چاہیے اب۔ تو وہ بندہ خدا بہت اچھا آدمی تھا، ایک دن میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا میں امام کی خدمت کے لیے کیا کروں؟
میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے آپ کو ایک کام بولو میں کروں گا۔ میں نے کہا چلو ایک کام کرو، دعا عہد لے لو، اس کی کاپیز بناؤ اور وہ لوگوں کو دو کہ ہر روز دعا عہد پڑھ لیا کریں۔ کہنا بس بالکل ٹھیک ہے۔ ہو گیا، بندہ خدا نے دعا عہد کی سائیکلوسٹائلز بنائی، اس کو سب پلاسٹک کوٹنگ کی، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد وہ ہر روز ہر دفعہ جمعے میں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا ایک زمانے میں، وہاں جا کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، جس کا بھی ذرا سا اس کو لگتا تھا کہ یہ کرے گا، اسے ایک کاپی پکڑاتا تھا اور کہتا تھا بھائی اللہ کے واسطے اس کو اگر ہر جمعے پڑھ سکتے ہو ہر جمعے پڑھ لو، ورنہ ہر روز پڑھ لو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس طرح کی کرتا تھا۔